إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير فإن الله يعلمه وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقوني يا أولي الألباب سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما حمد و ثنا بڑائی و کبریائی ہر قسم کی تعریف و توصیف لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک حکم الحاکمین کے لیے جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے اور درود و سلام نازل ہو جملہ انبیاء کرام علیہم السلام پر خصوصاً امام الانبیاء محبوب کبریا شافع روز جزا مصدر مہر و وفا احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشی ماں اور بہنوں، خطبۃ الحاجہ یعنی خطبہ مسنونہ کے بعد قرآن مقدس کی سورۃ البقرہ کی ایک آیت کریمہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ انشاءاللہ الرحمن
اسی آیت کریمہ کی روشنی میں چند باتیں آپ کے سامنے رکھی جائیں گی۔ اللہ ہمیں صحیح کہنے، صحیح سننے، صحیح سمجھنے اور صحیح باتوں پر عمل کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے، آمین۔ حج کا مہینہ چل رہا ہے اور اسلامی سال کا آخری مہینہ بھی چل رہا ہے۔ عبادتوں میں جو پانچ بنیادی ارکان ہیں، ان ارکان خمسہ میں سے آخری رکن حج بیت اللہ کی تکمیل سے واپسی کا سلسلہ بھی شروع ہے۔ 1445 یا 2024 کا حج یہ حج بطور خاص یاد رکھا جائے گا۔ کچھ حادثات، کچھ واقعات اس طرح پیش آئے ہیں اور کچھ بیان کرنے والے حضرات اسے کچھ اس طرح بیان کرتے ہیں کہ بہت سے لوگوں کی دل شکنی بھی ہوتی ہے، حج کرنے کا ارادہ ترک بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ البتہ کچھ لوگوں کے اندر جذبہ پیدا ہوتا کہ ہم وہاں پہنچ کر اس کا مشاہدہ کریں اور اپنے ماتھے کی آنکھوں سے اس کا معائنہ کریں کہ آخر حج ہے کیا چیز، اس کے فائدے کیا ہیں اور کس بنیاد پر حادثات پیش آتے ہیں، گہرائی سے اس کا مطالعہ بھی کیا جائے۔ خبریں بہت ساری آپ کے سامنے آئی، لوگ کلیجہ پکڑ کے بیٹھ بھی گئے کہ ان کے رشتہ دار، ان کے گھر کے افراد، ان کے دوست احباب، ان کے صاحب تعلقات سفر حج پہ جا چکے ہیں کہ ایسا حادثہ ان کے ساتھ تو نہیں پیش آ گیا۔ پھر خبریں بھی افواہ کی شکل میں پھیلتی رہتی ہے، کوئی بالکل ہی آرام و سکون کے ساتھ ہے، عبادات الہی میں محو اور مگن ہے، کتاب و سنت کی ترویج و ارشاد میں لگا ہوا ہے، ان سے متعلق بھی باتیں آتی ہے اور آئی کہ ان کی بھی طبیعت بہت خراب ہے۔ اس قسم کی افواہوں پر توجہ دینے کے بجائے آدمی کو یہ سوچنا چاہیے کہ ایک بڑی عبادت کی ادائیگی کے لیے انسان گیا ہوا ہے۔ اگر واقعی وہ انسان اپنے حلال مال سے گیا ہے، اپنے نیت کی درستگی کے ساتھ گیا ہے، کتاب و سنت کی روشنی میں اعمال حج کے بجا لانے کے جذبے کے ساتھ گیا ہے، اور پھر وہاں اس کی موت واقع ہو گئی، اس کے مرنے میں اس کا اپنا کچھ عمل دخل نہیں ہے، بلکہ حادثاتی موت واقع ہوا یا طبی موت واقع ہوئی، تو ایسے موقع پر انسان کو سوچنا یہ چاہیے کہ وہ دیار رب میں بیت اللہ کے قریب پہنچ کر اللہ کے گھر جا کر اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیا، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی؟ ہاں، اگر
حادثہ میں اگر کسی انسان کے اپنے عمل کا دخل ہو یا خواہ مخواہ کسی جانب سے پریشانی لاحق کی گئی اور یہ واقعات رونما ہو گئے تو اس کی بات الگ ہے، پھر بھی انسان کے عقیدہ و نظریہ پر شک نہیں کرنا چاہیے، بلکہ مومن کے بارے میں ایک انسان کو اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے۔ اور جب انسان اس سلسلے میں اچھا گمان اپنے اندر رکھے گا تو ادھر ادھر کی بات کرنے کے بجائے وہ صبر و سکون کے ساتھ بھی رہے گا اور حادثاتی موت سے دوچار ہونے والوں کے لیے خصوصی دعا بھی کرے گا۔ اسلام کے 5 بنیادی ارکان، توحید و رسالت کی گواہی دینا، دن اور رات میں 5 وقت کی نماز ادا کرنا، نصاب کے مطابق جس کے پاس مال ہو اسے سال میں 1 مرتبہ مال کی زکات دینا، صحت و تندرستی ہے تو سال میں 1 مرتبہ رمضان کا پورے مہینے کا روزہ رکھنا، اور اللہ نے اسے صاحب استطاعت بنایا ہے تو زندگی میں 1 بار حج کرنا، یہ اسلام کے 5 بنیادی ارکان ہیں، یاد رکھیے گا۔ جو ہی انسان کلمہ طیبہ کا اقرار کرتا ہے، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہے، وہ انسان اللہ تبارک و تعالیٰ سے بیعت کرتا ہے کہ الہی میرا مال، میری جان، میری ساری چیزیں تیرے لیے قربان۔ اب قربانی کے موقع پہ آیت پڑھتے ہیں ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری نماز، میری قربانی، میری ساری عبادت، بلکہ میرا جینا، میرا مرنا کس کے لیے؟ للہ رب العالمین، اللہ کے لیے سارے جہان کا پالن ہار ہے۔ تو جب انسان اپنی زبان سے اقرار کرتا ہے، دل میں گہرائی کی، دل کی گہرائی میں اسے پیوست کر کے رکھتا ہے، پھر اسی حد تک اسے محدود نہیں رکھتا بلکہ اپنی زبان سے برملا اعلان کرتا ہے، چھپ چھپا کے نہیں بلکہ دنیا والوں کے سامنے علیل اعلان ڈنکے کی چوٹ کہتا ہے کہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے اور عبادت میں طریقہ صرف رسول اللہ کا ہے۔ تو وہ انسان اللہ اس کے رسول سے عہد و پیمان کرتا ہے کہ ہم اللہ کے لیے بھی اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے تیار ہے اور رسول اللہ کی سنت کی ادائیگی کے لیے بھی اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے تیار ہے۔ جب اس کے اقرار کر لیا، عہد و پیمان کر لیا، وعدہ وعید کر لیا، تو اس کے ذمے 4 عبادتیں لازم ہوتی ہے، جس میں سے آپ کہہ سکتے ہیں کہ 2 عبادتیں بنیادی ہیں اور 2 عبادتیں ان دونوں کے ساتھ لگی ہوئی ہیں۔ ابھی کلمہ پڑھتے ہوئے چند لمحات نہیں گزرے یا چند گھنٹے نہیں گزرے کہ اس پر کسی نماز کا وقت آ گیا اور مسجد سے مؤذن نے اذان کے کلمات بلند آواز سے سنا دیے، اللہ اکبر کی صدا بلند کی، حی علی الصلاح حی علی الفلاح کہہ کے نماز کی دعوت دے کر کامیابی کی طرف بلا لیا۔ تو جو انسان اپنی زبان سے دل کی گہرائی کی آواز کو نکالتا ہے، اس کے ذمہ لازم ہو جاتا ہے کہ مؤذن کی آواز پر لبیک کہے اور جہاں سے آواز اذان کی سنائی دے وہاں دوڑ پڑے۔ تو انسان اس عمل کو کہتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھ لی۔ دن اور رات میں 5 مرتبہ پڑھنا ہوتا ہے، یہ بات بھی آپ کے سامنے آ چکی، بلا عذر شرعی کے گھر میں نماز پڑھنے سے نہیں ہوتی ہے۔ اگر عذر شرعی ہو تو ایک الگ سی بات ہے، اگر آپ کے پاس شرعی عذر نہیں ہے، آپ کو جماعت میں آنا یا جماعت میں جانا نماز کے لیے لازم و ضروری ہے۔ اب اسی نماز کی حمایت کرنے والی دوسری عبادت ہے
اس کا نام زکات ہے، جسے بطور خاص قرآن مجید نے اقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ کہہ کر تعلیم دیا ہے، نماز قائم کرو اور زکات ادا کرو۔ یہ بات کئی بار آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ نماز پڑھنے والا انسان کو اللہ کا حق ادا کرنے کا اعلان کرتا ہے، تو زکات دینے والا انسان حقوق العباد کی ادائیگی کا دم بھرتا ہے، اور جو انسان حقوق اللہ کو ادا کرتا ہے، حقوق العباد کو ادا کرتا ہے، اس کی زندگی کامیاب زندگی ہوتی ہے۔ تو نماز کی حمایت کے طور پر زکات کو لگائیں گے۔ دوسری بنیادی عبادت حج ہے، جسے ہر انسان پہ فرض نہیں کیا گیا بلکہ صاحب استطاعت پر عائد کیا گیا ہے، اور اسی حج کی معاونت کے طور پر، حمایت کے طور پر، تعاون کے طور پر اللہ نے روزہ رکھا ہے۔ روزہ میں 1 مہینے کا وقفہ لگتا ہے۔ انسان بھوک پیاس کی شدت کو صرف اس لیے برداشت کرتا کہ اللہ کا حکم ہے، اسی کیفیت کو حج کے ایام میں ایک لمبا سفر درکار ہوتا ہے۔ الحج اشہر معلومات، حج کے متعینہ مہینے ہیں، شوال، ذیقعدہ، ذی الحج۔ یہ 3 مہینوں میں سے کم 2.5 مہینہ تو حج کے ہی۔ رمضان 1 مہینے کا تھا، حج 2.5 مہینے کا ہے۔ یہ الگ سی بات ہے کہ حج کے ایام صرف 5 یا 6 دن ہیں، لیکن آمد و رفت شامل کیا جائے یہ سارے مہینے اس میں لگ جاتے ہیں۔ یاد دلایا گیا ابھی رمضان کے مہینے میں 1 مہینہ تک مسلسل پوری دنیا کے مسلمانوں نے اپنے اپنے علاقے میں روزہ رکھا، سب نے اپنے وقت سے سحری کھائی اور اپنے وقت سے افطار کیا۔ یہ سلسلہ 1 مہینے تک جاری و ساری رہا۔ اسی عبادت کی تکمیل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ دنیا کے سارے ملکوں سے مسلمان ایک جگہ پر جمع ہو جائے اور حج بیت اللہ کی ادائیگی کے لیے مکہ المکرمہ تشریف لائے۔ نماز اپنے محلے میں آپ نے پڑھی ہے، 5 وقت کی نماز محلے میں پڑھتے ہیں، جمعہ کی نماز اس سے بڑی مسجد میں پڑھتے ہیں، سال میں 2 مرتبہ عید و بقرعید کی نماز اس سے بڑی جماعت میدان میں پڑھتے ہیں، وہاں بھی اجتماعیت کی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو رمضان کا روزہ بھی آپ نے رکھا، رمضان کے روزے میں آپ نے پورے مہینے کا اہتمام کیا، اپنے اپنے علاقے میں اور اپنے اپنے وقت کا اہتمام کرتے ہوئے آپ نے رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا۔ تو کہا اب حج کے مہینے میں چنندہ لوگوں کو، مخصوص لوگوں کو، جسے اللہ نے صاحب استطاعت بنایا ہے، ایسے لوگوں کو بلایا گیا کہ تم نمائندگی کرنے کے لیے میرے گھر کے پاس آؤ، میرے دروازے کے پاس آؤ، میرے گھر کا چکر لگاؤ، مجھ سے مرادیں مانگو، میرے سامنے فریاد کرو، پھر وہاں سے لے آ کر کے پیغام پوری دنیا میں سناؤ۔ اس مناسبت سے حج کی ادائیگی کا فریضہ امت مسلمہ پر عائد کیا گیا، اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا سے مسلمان جو صاحب استطاعت ہوتے ہیں ذی الحج کے مہینے میں، حج والا مہینے میں مکہ المکرمہ پہنچتے ہیں۔ حج ہے کیا چیز؟ بے شمار فائدے کتاب و سنت میں بیان کیے گئے، سرسری طور سے چند باتیں آپ یاد رکھیے۔ انسان غریب ہوتا ہے تو زمین پہ سوتا ہے، تھوڑی اس کی حالت اچھی ہو جاتی ہے وہ گدا لگا لیتا ہے، اس سے زیادہ اچھی حالت ہوتی ہے بہترین بیڈ بنوا لیتا ہے، پھر اس کی حالت کی اچھائی ہوتی ہے، اسی اعتبار سے اس کے رہنے سہنے کا انداز بدلتا چلا جاتا ہے۔ لیکن حج کے موقع پر جس کی حالت اچھی ہوتی ہے اس سے کہا جاتا کہ کبھی زمین پہ سو کے دیکھو، نرم گرم بستر پہ تم نے آرام تو کیا ہے،
آرام و سکون کی زندگی تم نے بسر کر لی ہے، جہاں تکلیف نام کی کوئی چیز تمہیں نظر نہیں آتی ہے۔ اگر تم فرید حج کی ادائیگی کے لیے آئے تو مزاج بنا کے آؤ، یہ ذہنیت لے کے آؤ کہ تمہارا سارا مال، تمہاری ساری دولت، تمہاری ساری آشائش، تمہارے سارے آرام و سکون تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی خاطر تیج دینا ہے اور اسے جوڑ دینا ہے۔ تب سمجھ میں آئے گا کہ مالدار سے کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ تواضع و عاجزی اختیار کرنے کا حکم دیتا اور اس کا عملی جامہ پہنواتا ہے۔ یہ سوچ کے انسان اگر جاتا ہے آرام سے حج کرتا، اسے کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ لیکن اگر لگژری لائف جینے والا انسان سوچتا ہے کہ وہاں بھی اسی انداز کے رہے اور معمولی سی پریشانی ہوتی ہے، واہ واہ کرنا شروع کرتا، حیران و پریشانی سے دو چار ہو جاتا ہے۔ اگر اسے اس طرح سوچے آپ تو سوچنا بھی صحیح ہوگا، انداز لگانا بھی آسان ہوگا۔ ایک انسان سفر شروع کرتا ہے، جہاز کا سفر کیا، دو کیٹیگری ہے، ایک عام کلاس کا ہوتا ہے، ایک بزنس کلاس کا ہوتا ہے، تھوڑا سا اچھا ہوتا ہے، بہت بڑی جگہ تو نہیں ہوتی ہے۔ پہنچ گئے آپ سفر حج کے لیے مکہ، آپ کو اچھا ہوٹل دیا گیا، 5 اسٹار 7 اسٹار میں رکھا گیا کہ ٹھیک ہے ابھی آرام کر لو، لیکن جس کام کے لیے تم آئے ہو اس کام کے لیے ان ساری چیزوں کو قربان کرنا پڑے گا۔ تم کلوک ٹاور میں رہو، مکہ ٹاور میں رہو یا کسی بھی ہوٹل میں رہو، تمہیں وہاں سے نکلنا ہی پڑے گا، بغیر نکلے تمہارا حج نہیں ہوگا۔ مکہ المکرمہ جیسی سرزمین کو چھوڑنا ہوگا اور مینا کی وادی میں بھٹکنا ہوگا۔ 24 گھنٹے مینا میں رہو، کہاں رہو گے؟ زمین پہ رہو۔ ایک کیٹیگری میں جگہ ملی ہے، چھوٹا سا گدا ملے گا، لیکن رہنے کی جگہ قبر سے زیادہ نہیں ملے گی۔ پوچھے ان حجاج کرام سے جنہوں نے ایک کیٹیگری میں حج کیا ہے، انہیں 1.5 فٹ کا ایک بیڈ ملا، اس میں ایسا گدا تھا، بچھائیے تو آپ کا بستر بن جائے گا، موڑ دیجئے تو آپ کی کرسی بن جائے گی۔ سونے والا انسان سو کے بولتا ہے ایسا لگتا ہے کہ قبر سے بھی زیادہ تنگ جگہ ملی ہوئی ہے۔ حج کرنے جو انسان جاتا ہے اسے گوارا کرتا ہے کہ احرام کے 2 کپڑے تو کفن کے طور پہ پہن ہی لیا ہے، اب قبر میں سونے میں پریشانی کیا ہے؟ یہ اگر مزاج انسان بنا لیتا ہے دقت نہیں ہوتی ہے، اور اگر اس قسم کے مزاج نہیں ہے تو پریشانی ہی پریشانی ہے۔ آرام سے 8 لاکھ روپیہ دیا، 9 لاکھ روپیہ دیا، 10 لاکھ 11 لاکھ روپیہ دیا، 15-16 لاکھ روپیہ بھی دے دیا، جگہ تو ویسے ہی مل رہی ہے بھائی۔ اگر یہ سوچا آپ نے پھر پریشانی ہے۔ یہ سوچ کی جا رہے ہیں کہ 3.5 لاکھ کا حج ہو، کہ 8.5 لاکھ کا حج ہو، کہ 12-15 لاکھ کا حج ہو، سارے حاجیوں کو میدان مینا میں ایک ساتھ ہی رہنا پڑتا ہے۔ کسی کے لیے کوئی ہوٹل نہیں ہے، کسی کے لیے بہترین نظم و نسق نہیں ہے، اور پھر اس وقت اس پر احساس انسان کے یہ ہوتا ہے کہ کھانے کے لیے لائن لگانا پڑتا ہے اور پھر باتھ روم کے لیے لمبی لائن لگانی پڑتی ہے۔ پھر انسان کو احساس ہوتا ہے ہمارا مال کہاں ہے اور ہماری دولت کہاں ہے۔ یہ غرور کو توڑا جاتا ہے، تکبر و پندار کو، گھمنڈ کو ختم کیا جاتا ہے۔ انسان اگر بڑائی کو پہنچ چکا ہے، مالدار ہو چکا ہے، انہیں سمجھایا جاتا یہ سارا مال تمہارا اللہ کا ہے، اللہ جب چاہے گا لے سکتا ہے، جب چاہے گا دے سکتا ہے۔ مال دے کے تمہیں یہاں بلایا ہے، لیکن تمہیں سلا کے بتایا تمہیں وہیں سونا ہے جہاں غریب سوتا ہے۔ میدان مینا میں انسان ہے، جگہ کم پڑ گئی ہے۔ مینا کے لوگ جہاں مینا میں رہنا چاہیے تھا، بہت سارے خیمے مزدلفہ میں بنا دیے گئے۔ درمیان علماء کی باتیں ہو رہی ہیں کہ حاجیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، ایسا کیا جائے کہ خیمہ بنایا جائے اور 2 منزلہ خیمہ تیار کیا جائے تاکہ وہ حجاج اسی مینا کے میدان میں رہے، باہر نہ جائے۔ علماء کے فتویٰ بھی اس سلسلے میں چل رہے ہیں،
ادارے خیال پر اتفاق رائے نہیں ہو رہا ہے، اس مناسبت سے نہ بلڈنگ تعمیر ہو رہی ہے، نہ خیمہ نما 2 منزلہ خیمہ بن رہا ہے۔ 24 گھنٹے وہاں گزارنے پڑتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھنے کی سوا وہاں کوئی کام نہیں ہے۔ 5 وقت کی نماز 5 وقت میں پڑھیے، اپنا رہیے، آپ کھوئے رہی اللہ کی یاد میں، اور احساس کیجئے کہ عرش پہ اللہ پہ پہنچا ہوئے انسان فرش زمین پہ سو رہا ہے۔ یہ احساس کرنے کے لیے تیار ہو جائیے کہ دنیا بھر سے ہم امیروں کی جماعت آئی ہے، مالداروں کی جماعت آئی ہے، لیکن یہ سارے مالداروں کی جماعت انتم الفقراء الی اللہ، اے سارے مالداروں تم سب کے سب اللہ کے در کے گدا ہو اور فقیر۔ اس مناسبت سے فقیر بن کر وہاں پہنچتا ہے، ایسا فقیر کہ بدن پہ 2 بے سلے ہوئے چادر ہوتی ہے، عورتوں کا لباس اس کا اپنا ہی لباس ہوتا ہے، نیت احرام کی ہوتی ہے، لیکن مرد کے جسم پر بے سلا ہوا 2 چادر ہے، ایک نیچے تہبند کی طرح باندھ کے رکھا، ایک اوپر چادر کی طرح اوڑھ کے رکھا، تیسرا کوئی کپڑا نہیں ہے۔ زندگی کا خلاصہ بتلا دیا، حج کی فریضے کی ادائیگی کے طور پر تمہاری گاڑی کمائی کا بدلہ یہی ہے کہ تم 2 کپڑے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہو جاؤ۔ ٹھیک کپڑا پہن لیا بھائی، کپڑا پہن کے اب تلبیہ پڑھ دیا، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ ایک بار انسان اگر اس کلمے کا ترجمہ پڑھ لے زندگی سنور جائے گی۔ اے اللہ تیری بارگاہ میں میں حاضر ہوں، اے اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں ہے، ساری تعریف تیری ہے، ساری نعمت تیری ہے، ساری بادشاہت تیری ہے، تیرا کوئی شریک نہیں ہے۔ یہ کلمہ کا مفہوم، آپ کا مال نہیں ہے، وہ اللہ کا مال ہے۔ آپ کا اقتدار نہیں ہے، وہ اللہ کا اقتدار ہے۔ آپ کے پاس جو نعمت ہے وہ آپ کی نعمت نہیں ہے، وہ اللہ کی دی ہوئی نعمت ہے۔ انسان اس کے اقرار کرتا ہے اور اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، تب اللہ کہتا ہے ٹھیک ہے حاضر ہو گیا، آؤ تمہیں بتاتے ہیں۔ تمہاری رعونت کو توڑنے کے لیے، تمہارے تکبر کو ختم کرنے کے لیے، تمہارے پندار کو خاک ملانے کے لیے اور تمہاری نخوت کو مٹی میں ملانے کے لیے تم سے مطالبہ کیا جاتا ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑو اور مینا کے میدان میں آؤ، ایک خیمے میں آ جاؤ۔ ایک خیمہ ابھی تمہیں دیا جاتا ہے سر چھپانے کے لیے، ایک خیمہ دیا جاتا ہے۔ الگ سی بات ہے کہ موجودہ دور میں خیمہ بھی آپ کے گھر سے بہتر خیمہ ہوتا ہے، جس میں اے سی کا پلانٹ لگا ہوا ہے اور باضابطہ بے انتہا ٹھنڈک کے پہنچانے والی وہ چیز بھی ہوتی ہے جس میں آرام و سکون بھی ہے۔ لیکن دکھا دیا ہوٹل چھوڑیے اور میدان مینا میں زمین پہ رہیے۔ کیا کام آپ کا ہے؟ کوئی کام نہیں۔ 5 وقت کی نماز 5 وقت میں پڑھیے، اور سنت کی ادائیگی میں 4 رکعت والی نماز 2 ہی رکعت پڑھیے۔ اس میں بڑی خصوصیت ہے کہ کوئی بھی عمل آپ اپنی جانب سے کرنے کے بجائے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق بجا لائیے۔ 24 گھنٹے آپ نے گزار دیے، نبی تاریخ آ گئی، کہا ذرا اس سے اور بھی نکلیے۔ ایک اچھا تخیمہ آپ کو دیا گیا، آرام و سکون کی تھوڑی جگہ دی گئی، اب یہاں نکلیے، دن بھر کے لیے آپ کو وہاں سے نکلنا ہے۔ عرفہ کے میدان میں ہے، الحج عرفہ، عرفہ ہی حج ہے۔ اگر کوئی انسان عرفہ میں 1 سیکنڈ 1 منٹ کے لیے نہیں پہنچا اس کا حج نہیں ہوگا۔ تو عرفہ پہنچے۔ عرفہ کیا ہے؟ ایک بہت بڑا میدان ہے۔ عرفہ کے میدان سے تصور یہ دلایا جاتا، تاثر یہ دلایا جاتا کہ جس طرح دنیا کے سارے انسان عرفہ کے میدان میں بیک وقت جمع ہے، اسی طرح دنیا کے سارے انسان بیک وقت بیک دن میدان محشر میں جمع ہوں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے۔ یہ تاثر دلایا گیا ہے، امیر ہو کہ غریب ہو، دنیا کے کسی خطے کے رہنے والا انسان ہو، میدان عرفہ میں جمع ہو جائے، جنہیں حج کی سعادت نصیب ہوئی ہے اور یہ سوچ لے کہ ہم سب یہاں جمع ہو رہے ہیں، کل میدان محشر میں سب کے سب جمع ہونا ہی ہے۔
وہاں بھی ایک عمل یاد رکھیے، قرآن کے بیان کے مطابق نماز کا وقت متعین ہے، ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، وقت متعینہ پر نماز فرض ہے۔ لیکن کہا آج کا دن زوال کے بعد امام کا خطبہ سنیے، مؤذن کی اذان سنیے، امام کی اختتام میں ظہر کی نماز صرف 2 رکعت پڑھیے، پھر اقامت سنیے، اور امام کی اختتام میں 2 رکعت نماز آپ عصر کی پڑھ لیجئے۔ عصر 2-4 گھنٹے کے بعد ہے، لیکن ابھی پڑھ لیجئے۔ مطلب کیا ہوگا؟ جس عمل کو اللہ اس کے رسول جس طرح کرنے کا حکم دے اسی طرح کیجئے، وہاں ماتھا مت لگائیے، منمانی مت کیجئے کہ ابھی ظہر پڑھ لیا، عصر کا ٹائم نہیں ہوا، عصر بعد میں پڑھیں گے۔ اگر ایسا کریں گے تو خلاف شرع کام کرنے والے ہوں گے۔ حکم دیا کہ ابھی ظہر پڑھیے، فوراً عصر پڑھ لیجیے۔ ظہر 4 رکعت مت پڑھیے، 2 ہی رکعت پڑھیے۔ عصر 4 رکعت مت پڑھیے، 2 ہی رکعت پڑھیے۔ اس کے بعد لمبا وقفہ دیا گیا، اب دعا کیجیے، خیمہ میں ہو یا کھلی فضا میں ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کیجیے۔ شیطان اس دن سب سے زیادہ ذلیل و خوار ہوتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس عرفہ کے دن سب سے زیادہ مغفرت عامہ کا اعلان کرتا ہے، عام معافی کرتا ہے۔ دن آپ نے گزار دیا، پھر ایک چیز یاد رکھیے، شام ہو گئی، سورج غروب ہو گیا، اذان ہوتی ہے، مغرب کی نماز پڑھنا چاہیے، لیکن نہیں، عرفہ میں مغرب کا ٹائم ہو گیا، اب عرفہ میں اذان نہیں ہوگی، عرفات کے میدان مغرب کی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ اس جگہ کو، اس علاقے کو چھوڑیے اور مزدلفہ کی طرف روانہ ہوئیے۔ جس وقت مزدلفہ پہنچیے گا وہاں مغرب کی 3 رکعت نماز پڑھیے گا، عشاء کی 2 رکعت نماز پڑھیے گا، اور پھر وتر کی نماز پڑھیے گا۔ عصر کے وقت کو ظہر میں لایا گیا اور مغرب کے وقت کو عشاء اور اس کے بعد تک ٹالا گیا۔ یہ کس نے کہا؟ زیادہ متقی و پرہیزگار بننے کی کوشش نہیں کیجیے گا، ہمارا وقت ضائع ہو رہا ہے، ابھی عصر کا وقت نہیں ہوا ہے، مغرب کا ٹائم برباد ہو رہا ہے، کریں گے تو گناہگار ہوں گے۔ اس لیے کہا اللہ کے رسول کی سنت پر عمل کیجیے، مغرب جا کے پڑھیے، جب مزدلفہ پہنچے گا تب پڑھیے گا۔ منی میں 24 گھنٹے آپ نے آرام سے گزار لیا، عرفہ میں پورا دن آپ نے گزار دیا، منی سے زیادہ تکلیف دے دن مان لیجیے تھوڑی دیر کے لیے کہ عرفہ کا دن ہے، اور پھر اس کے بعد عرفہ گزر گیا، دن گزرا، رات آپ کو مزدلفہ میں گزارنا ہے جہاں کچھ خیمہ نہیں ہے، کوئی بیڈ اور بستر بھی نہیں ہے، آپ کی اپنی چادر ہے، زمین پہ بچھائیے اور لیٹ جائیے۔ مطلب کیا بھائی؟ امیر آدمی حج کرنے آتا ہے، غریب نہیں آتا، مالدار آدمی حج کرنے آتا ہے، اس کی مالداری کا کبر نکالا جاتا، جو مالداری کا تکبر اس کے اندر پایا جاتا اسے خاک ملایا جاتا ہے۔ تمہارا مال تمہارے پاس رہنے دو، لیکن میری بارگاہ میں آیا ہو، اس طرح تمہارے کبر و نخوت کو خاک ملایا جاتا کہ تم متقی و پرہیزگار بن کے آگے جاؤ، اور اپنی بڑائی اور کبریائی گن گانے کے بجائے اللہ کی بڑائی گن گانا شروع کرو۔ اب رات بھر ویسے ہی ہے، کھلی فضا میں آدمی اور عام زمین پر پتھریلی علاقے میں اپنا چادر ملا تو چادر بچھایا، چٹائی ملا چٹائی بچھایا، کچھ بھی ملا نہیں ملا، ویسے بیٹھا ہوا ہے اور لیٹا ہوا ہے۔ فجر کا ٹائم ہو گیا، نماز پڑھ لیجئے، اب دعا کیجئے، پھر نکلیے یہاں سے، اپنا خیمہ مینا میں جائیے۔ اس کے بعد شیطان مختلف مقامات میں وسوسہ ڈالتا ہے، تمہارے مال کا وسوسہ بھی ہے، تمہاری جان کا وسوسہ بھی ہے، تمہارے خاندان کا وسوسہ بھی ہے، تمہارے تعلقات والوں کا بھی وسوسہ ہے۔ ان سارے وساوس کے خاتمے کے لیے کہا 10 تاریخ کو جمرہ، رمی جمرہ کرنا ہے، ایک نشانی پیلر ہے، کہا یہ بڑے شیطان کی علامت ہے،
اسے 7 بار میں 7 کنکری ماریے، جہاں اللہ کی بڑائی کا اظہار کیجئے کہ شیطان تمہارے پھنسانے میں، وسوسہ اندازی کرنے میں، تمہارے سبز باغ دکھانے میں ہم آنے والے نہیں ہے۔ اللہ اس کے رسول کے فرمان پہ عمل کرنے کے لیے تیار ہے، تم ہمیں وسوسہ کرتے ہو۔ اللہ اکبر، اللہ کی بڑائی کا اور اس کی کبریائی کا گن گاتے ہوئے پتھر برساتے اور اسے مارتے۔ یہ آج ہے۔ پھر اس کے بعد قربانی ہوتی ہے، سر کا بال چھلایا جاتا ہے، بیت اللہ شریف جا کے طواف کیا جاتا ہے، پھر صفا مروہ کا دوڑ لگایا جاتا ہے۔ 10 تاریخ کا کام ختم ہو گیا، 11 تاریخ کنکری ماریے، 12 تاریخ کو ظہر بعد کنکری ماریے، کام ختم آپ کا ہو گیا۔ یہ حج کیوں ایسا کرایا گیا؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ الحج اشہر معلومات فمن فرض فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج۔ جس نے ان مہینوں میں اپنے اوپر حج کرنے کو لازم کر لیا، اس کے لیے ضروری ہے کہ شہوت رانی نہ کرے، خواہشات نفسانی سے دو چار نہ ہو۔ بیوی آپ کے پاس ہے، اس سے کچھ دیر پہلے آپ کے لیے حلال تھی، احرام کا کپڑا پہن لیا، نیت کر لی، وہ حرام ہو گئی، اسے ٹچ نہیں کر سکتے، خواہش کی نگاہ سے دیکھ نہیں سکتے، اور بہت ساری چیزوں سے منع کر دیا گیا۔ یہ تاثر دلانے کے لیے جب چاہے کسی عمل کو اللہ حلال کہہ دے تو حلال ماننا ہوگا، جب چاہے کسی عمل کو حرام کر دے تو حرام ماننا پڑے گا۔ لا رفث ولا فسوق، فسوق فسق و فجور نہیں، کوئی گناہ کا کام نہیں، ولا جدال، لڑائی دنگا فساد نہیں۔ حج کے موقع پہ بڑی لڑائی ہوتی ہے، میاں بیوی میں لڑائی ہوتی ہے، بھائی بھائی میں لڑائی ہوتی ہے، جگری دوست میں لڑائی ہوتی ہے، شیطان بہکاتا بہت ہے۔ ابھی وہ کام کرنا چاہتا ہے، آپ کو من نہیں، چلیے وہ جانے کے لیے تیار ہے، ہنگامہ ہو جاتا، ہمیشہ لڑائی ہوتی ہے۔ اچھے اچھے لوگوں کو دیکھا کہ لڑتے ہوئے، ایک آدمی کسی گروپ کے ساتھ جاتا ہے، گروپ لیڈر سے لڑائی ہو رہی ہے، تو ٹریول ایجنٹ کے ساتھ جا رہا ہے، اس کے ساتھ آپ نے یہ کہا تھا، آپ نے یہ نہیں دیا تو وہ نہیں دیا، حج کرنے گیا کہ مطالبہ کرنے گیا۔ انسان اگر ذہن میں بسا لے کہ حج بیت اللہ کے لیے آئے، وہ آپ کا خادم ہے، وہ آپ کی خدمت کرنے کے لیے تیار ہے، تو شکوہ شکایت کرنے کے بجائے اس کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں گے، اور اپنے لیے بطور خاص تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، تقوی و طہارت کا توشہ حاصل کریں گے۔ مال لے کے جائیں گے، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائیں گے، اتنا خرچہ ضرور لے کے جائیں گے کہ ہم خرچ کر کے واپس چلے آئے، ہمیں کٹوتی اور کمی پیدا نہ ہو۔ لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ کہا گیا تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، توشہ سفر لے کے جاؤ، لیکن بہترین توشہ سفر تو تقوی ہے۔ پھر فرمایا واتقونی یا اولی الالباب، اے عقل والو مجھ سے ہی ڈرو۔ یہ ہے حج سے متعلق تھوڑی سی بات ہے۔ پھر اس کے بعد اگر آپ دیکھیں گے تو انشاءاللہ اس کی تفصیل آئندہ آئے گی۔ آدمی گھر کے پیچھے چکر لگا رہا ہوتا ہے، آدمی 2 پہاڑ پہ آنا جانا کر رہا ہوتا ہے، آدمی منی کے میدان میں پڑا ہوا رہتا ہے، آدمی عرفات کے میدان میں آرام کر رہا ہوتا ہے، کھڑا بیٹھا لیٹا اللہ تعالیٰ سے دعائیں کر رہا ہوتا ہے۔ مزدلفہ کی رات مزدلفہ کے میدان میں انسان کچھ عبادت کر کے سو جاتا ہے، پھر اس کے بعد 11، 12 اور 13 تاریخ تک کنکری مار کے تاثر دلاتا ہے کہ شیطان تم ہمیں کسی وقت بھی بہکانا چاہو، ہم تمہارے بہکانے میں نہیں آئیں گے، بلکہ اللہ کی بڑائی کا اظہار کرتے ہوئے ہم تمہیں ستائیں گے، تمہیں پریشان کریں گے تاکہ تم ہمیں بہکا نہ سکو۔ یہ آج ہے۔ اور اس کے علاوہ پوری دنیا کے مسلمانوں کا اجتماعی اجلاس ہوتا ہے، ایک بڑی کانفرنس ہوتی ہے جہاں پوری دنیا کے نمائندہ اشخاص و افراد کو مالداروں کے بطور خاص بلائے اور جمع کیا جاتا ہے۔ وہاں بتایا جاتا امیری غریبی کا فرق ختم کرو، وہاں بتایا جاتا رنگ و روپ کے اور نسل اور خاندان کے امتیاز کو مٹا دو، وہاں بتایا جاتا کوئی چھوٹا کوئی بڑا نہیں ہے، وہاں بتایا جاتا کوئی امیر اور کوئی غریب نہیں ہے، وہاں بتایا جاتا کوئی کالا اور کوئی گورا نہیں ہے، وہاں بتایا جاتا
کوئی ہندوستانی اور پاکستانی نہیں ہے. وہاں بتایا جاتا کہ تم سب کے سب اللہ کے بندے ہو اور اللہ کی بندگی کرنے کے لیے ایک ساتھ جمع ہوئے ہو. سب کا اتنا ہی حق ہے جتنا آپ کا حق ہے. کسی کو کسی پر کوئی برتری نہیں ہے. لباس ایک بنا دیا گیا، زبان ایک بنا دیا گیا، حرکات و سکنات ایک بنا دیے گئے. مقصد کیا ہے؟ ایک رہو اور نیک رہو. یہ حج ہے. رہا معاملہ حادثہ اور واقعہ کا تو ہوتا ہی رہتا ہے. ہمیں حکومت کو مورد الزام ٹھہرانے کے بجائے اپنی غلطیوں کا بھی احساس کرنا چاہیے. کمی ہے، خامی ہے، اس کا کلمہ نہیں پڑھا جا سکتا. انتظام میں خامی ضرور ہے، خامخواہ کی پابندیاں بھی کی گئی ہیں، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ انسان کا اپنا عقیدہ عمل بھی ہے، اپنا نظریہ اور اپنے عمل کا دخل بھی ہے. جہاں آپ کو جانا ضروری نہیں ہے خامخواہ وہاں جانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر پولیس کرمی، پولیس عملہ، انتظامیہ کی جانب سے رکاوٹ ڈالی جاتی، شدید دھوپ ہے، بھیڑ بھاڑ بہت زیادہ ہے، ازدحام بہت زبردست ہے، ابھی آپ کو جانا نہیں ہے، دروازہ بند کر دیا گیا، لیکن جذباتی لوگوں کو دیکھا گیا دروازہ توڑنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں اور اسی وقت جائیں گے جس وقت ان کو منع کیا گیا. کیوں جا رہے ہیں آپ؟ جب سہولیات آپ کے سامنے ہیں، وقت لمبا آپ کے پاس موجود ہے، اس قسم کی چیزوں پہ خصوصی توجہ بھی دینی چاہیے. کوتاہیاں ہیں، انکار نہیں کر سکتے. ایسے ایسے لوگوں کو متعین کیا گیا، نہ وہ آپ کی زبان سمجھتے ہیں اور نہ وہ خود سمجھا پاتے ہیں. آپ کے حج کمیٹی کی طرف سے جو نمائندہ حضرات جاتے ہیں وہ تو لاپتہ اسٹریٹ میں رہتے، پتہ ہی نہیں چلتا کہاں پر کوئی ہے. اور اگر کچھ کہیں دکھائی بھی دیتے ہیں تو ان کی زبان نہ آپ سمجھتے ہیں نہ آپ کی زبان وہ سمجھتے ہیں. ساؤتھ کے علاقے کے اکثر و بیشتر گروہوں کو دیکھا گیا، اس کو سمجھائے تو سمجھتے بھی نہیں کیا ہے. نتیجے کے طور پر راستہ پوچھنے آئیے تو راستہ کہیں بتاتے بھی نہیں. بہرحال مقصد کیا تھا؟ آپ سوچ سمجھ کے جائیے، جو گائیڈ لائنز آپ کو دیا گیا اس کے مطابق چلیے. اللہ کی بندگی کرنے کے لیے گئے ہیں، کسی اپنا روب جمانے کی ضرورت محسوس نہ کیجیے، بلکہ اللہ نے جس انداز سے عبادت کرنے کا حکم دیا اس انداز سے عبادت کیجیے. اور اللہ تعالیٰ سے خصوصی دعا کیجیے کہ الہی ہم جملہ مسلمانوں کو زندگی میں ایک بار ضرور بھی ضرور اپنے گھر کی زیارت نصیب فرما دیں، اور ساتھ ساتھ سنت رسول کے مطابق، کتاب و سنت کے مطابق حج کے اعمال بجا لانے کی صحیح مشکور عطا فرما دیں. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین. الہ العالمین جو اپنے فضل و کرم سے ہمارے بیماروں کو شفاء کلی اور شفاء کامل و عاجل عطا فرما دیں، جو مقروض ابن قرضہ ادا کرنے کی سہولیات فراہم کر دیں، جو ماخوذ گرفتار ہیں ان کے لیے رہائی کے اسباب پیدا کر دیں. جن جن لوگوں نے اپنے رشتہ دار کی شفایابی کی دعا کی درخواست کی، الہی ان تمام کے مریضوں کو شفاء کلی عطا فرما دیں. الہی جو لوگ دینی دنیاوی اعتبار سے پریشان ہیں ان کی جملہ پریشانی کا خاتمہ فرما دیں. جب تک ہمیں زندہ رکھ، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ پر عمل کرتے ہوئے زندہ رکھ، جو ہمارا اور انہی دونوں کی ترویج اشاعت کرتے ہمارے میں زندہ رکھ. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.